صدقہ لینا کن لوگوں کے لیے جائز ہے، کن لوگوں کے لیے پہلے توجہ، کن لوگوں کے لیے نہیں، وجہ بھی بتا دیں۔ صدقہ ہر اس شخص کے لیے لینا جائز ہے جس کا آدمی کا گزارا نہ ہو۔ دو طرح کے صدقات ہیں، یہ تو پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ہم اس پہ دوبارہ نہیں بات کریں گے۔ صدقہ ایک ہوتا ہے نفلی، کوئی کسی کے ساتھ بھی نیکی کرے وہ صدقہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے پینے کو، تو اہلیہ نے کہا تھے زینب رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دودھ ہمارے ہمسایوں نے ہم پہ صدقہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، میرے لیے اگر دو گی تو ہدیہ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو صدقہ اصل میں کہتے ہیں نیکی کو۔ پھر صدقے کی دو قسمیں، ایک واجب صدقات ہے، واجب صدقات میں جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کسی نے نظر مان لیا اللہ کے لیے، یہ سب واجب جیسے فطرانہ ہے، جیسے عشر ہے، خراج وغیرہ وغیرہ، یہ سب واجب صدقات ہیں اور اس کے مستحق فقراء ہیں۔ اللہ نے 8 آدمیوں کو اس کا مستحق قرار دیا ہے، وہ سورہ توبہ میں، اور اہل تشیع کے نزدیک 8 یہ صدقہ جو واجب ہے وہ خمس اسے کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک خمس جو ہے وہ مجتہد وقت لے گا، امام وقت لے گا۔ خمس 5واں حصہ وہ ان کا ہے، ہمارے نزدیک 2.5%۔ صدقہ کیوں دینا چاہیے اور اچھا کس کس کے لیے، یہ صدقات کی قسمیں، اور اس کے علاوہ باقی نفلی صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ جتنا قریب کا رشتہ ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ صدقے کا مستحق۔ سیدھی بات ہے، صدقہ فرض ہو یا واجب ہو، دونوں صورتوں میں جو جتنا رشتہ داری میں قریب ہے اتنا ہی وہ زیادہ مستحق ہے۔ واجب صدقات میں زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو اصول اور فروع میں نہیں دی جا سکتی، مثلا باپ دادا نانا نانی جو ڈائریکٹ، اور جو ڈائریکٹ نیچے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ صدقہ فطر البتہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، جو سید ہیں انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ حنفی فقہا کے نزدیک البتہ صدقہ فطر انہیں دیا جا سکتا ہے، اور برابر کے جو ہیں جیسے بہن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سارے صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، چاہے وہ واجب ہو۔ اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے وہ ضروری، جتنا رشتہ دور ہو جائے گا اتنا ہی وہ صدقے میں دور ہو جائے گا۔ دوسری قسم ایسی ہے جو ایمرجنسی ہے، مثلاً اس کے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے لیکن اس نے دیکھا ایک آدمی مر رہا ہے، اگر لقمے نہ ملے تو یہ مر جائے گا، اپنا تو گزارا فاقے سے ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، اس وقت ایمرجنسی کیس میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقات کی کون سی قسمیں سب سے افضل ہیں؟ سب سے افضل قسم یہ ہے کہ اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے کوئی ایسی چیز کر دینا جو مسلسل جاری رہے، پلاٹ خرید دینا، مکان بنا دینا، گاڑی کا بندوبست کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس 2 سواری کے اونٹوں اسے چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ایک اونٹ اپنے ہمسائے کو دے دے تاکہ اس کا بھی کام چلے۔ اور آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کسی کے پاس 2 درخت کھجور کے ہیں تو ایک کھجور کا درخت وہ خود اپنے لیے رکھ لے اور ایک اپنے ہمسائے کو دے دے۔ اور یہ صدقہ کرنا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا ہوتا تو ایک جملہ ہی کافی تھا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کے غصے کو جو تم اپنے گناہوں سے بھڑکاتے ہو اس آگ کو بجھا دیتا ہے، وَأَمِّيتَتِ السُّوءِ، اور ذلت کی موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت کی موت کیا ہے کہ کوئی کفر پہ مر جائے۔ بس یہ 2 باتیں آدمی کو یاد رہے نا کہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، یہ تمہیں یہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا کہ یہ ذلت کی موت سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے۔